قرآن مجید برہان رشید میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریع احکام کی حیثیت ہے اس کو تو نص قطعی کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَلِّلُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طیبات کو حلال کرنے والے ہیں اور خبائث کو حرام کرنے والے ہیں۔ آپ کا منصب ہے آئین اور تشریع کے لحاظ سے۔ اس بنیاد پر جب حج کا حکم آیا تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، حج تم پہ فرض کر دیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامنا ھذا ام للابد، یہ حج کا حکم صرف اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں نے ہاں کہہ دیا تمہارے سوال کے جواب میں تو ہر سال ہی فرض ہو جائے گا، لیکن پھر تم صلاحیت نہیں رکھو گے، طاقت نہیں رکھو گے۔ یہ امت کا خیال ہے۔ جی اتنی شفقت اور پیار ہے کہ میرے لفظوں کو عملی جامہ پہنانے میں ان کو کتنے سال لگیں گے اور پوری کائنات سے لوگوں کو آنا پڑے گا۔ اب اس میں غازی صاحب بڑی بنیادی چیز ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کیا طے تھا کہ ہر سال فرض کرنا ہے یا ایک بار فرض کرنا ہے؟ اب اس کا جواب اس حدیث نے واضح کر دیا کہ اگر یہ ہو کہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ہر سال حج فرض کرنا ہے تو سرکار یہ کیوں فرماتے ہیں اگر میں کہوں تو ہر سال فرض ہو جائے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک بار فرض کرنا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں چپ ہوں تو اس بار کے لیے ایک مرتبہ ہے ورنہ ہر مرتبہ ہو جائے، تو پتہ چلا کہ جواب صرف ایک ہے کہ اللہ نے یہ معاملہ اپنے محبوب کے سپرد کر دیا ہے کہ چاہو تو ہر سال فرض کر لو، چاہو تو ایک بار فرض کرو۔ اب اس سے بڑے بحثیت شارع آئین بنانے والی حیثیت جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے کہ حج جیسا فریضہ اس کے اندر اللہ نے آپ کو اتھارٹی بنا دیا، آپ کے سپرد کر دیا۔ اور یہ صرف ایک بات نہیں، آپ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لاخرت صلاۃ العشاء الی آخر اللیل، اگر مجھے امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نماز عشاء کو آخر شب تک مؤخر کر دیتا، کیونکہ مجھے مشقت کا خطرہ ہے تو اس لیے میں نے مؤخر نہیں کیا۔ تو رب نے آپ کے سپرد کر دیا کہ محبوب چاہو تو مغرب کے ٹائم کے فوراً بعد لازم کر لو، چاہے تو اس کو مؤخر کر دو۔ اور فرمایا لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الصلاۃ، اگر مجھ کو امت پر مشقت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک بھی یوں فرض کرتا جیسے میں نے نماز کو فرض کیا۔ اللہ اس انداز کے الفاظ بھی یہ حدیث میں موجود ہیں، جیسے میں نے نماز کو فرض کیا ایسے ہی میں ان پر مسواک بھی فرض کر دیتا، لیکن میں نے شفقت کے پیش نظر یہ بیان کر دیا کہ الصلاۃ بسواک خیر من 70 صلاۃ بغیر سواک، کہ مسواک سے پڑھو گے تو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا، بلکہ 70 سے زیادہ کا فرما کہ وہ بہتر ہے ان نمازوں سے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی۔ لیکن یہ ہے کہ فرض نہیں کیا کہ فرض ہونے کے بعد اگر ترک ہوگا تو پھر اس پر سخت وعید ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شریعت بنانے کا کتنا اختیار عطا فرمایا ہے اور اس اختیار کی امت پر کتنے احسانات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وہ آیت قرآن حکیم کی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، تمہاری تکلیف رسول اللہ سے دیکھی نہیں جاتی، وہ اتنے تمہارے اوپر۔ ڈاکٹر صاحب دعا کیا کریں اللہ اس امت کو یہ پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کتنے شفیق۔